جی یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کہ یہ حلقہ کون سا ہے اور ہمارا سب دوستوں کا یہاں پر جمع ہونے کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راؤ عثمان علی خان ہے اور میں PP 62 سے MP کا امیدوار ہوں، اور یہ جو حلقہ لوئیاں والا راجبہ روڈ ہے یہ میرے حلقے میں آتا ہے۔ یہاں پہ میں نے آج ایک کارنر میٹنگ بلائی تھی تاکہ لوگوں کے ساتھ انٹروڈکشن کر سکوں اور اپنے جو بھی اپنا میسیج ہے خان صاحب کا میسیج ہے، اپنی پارٹی کا میسیج ہے، وہ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ جی سر، یہ بتائیں کہ اس حلقے کی ترقی کے لیے PTI نے ابھی تک کون کون سے منصوبوں پر کام جاری کیا ہے یا کہ ہونے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اس میں ذکر کروں گا میری منڈی ایوریج کی یونین کونسل ہے۔ جب نون لیگ دور اقتدار تھی تو اس نے سیوریج لائن پائپ لائن ڈالنے کا منصوبہ شروع کیا تھا۔ جیسے ہی ہماری گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی آئی تھی تو وہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے 1.5 کلومیٹر کا وہ ایک ٹوٹا تھا سڑک کا، وہ تعمیر کے آخری مراحل میں نہ جا سکا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو انتہائی پریشانی کا سامنا تھا۔ ہم نے ریکویسٹ کر کے پارٹی لیول سے ہر معاملہ سے کروا کے DC صاحب سے ریکویسٹ کروا کے ہم نے وہ 1.5 کلومیٹر جو ہے نا جی وہ لوگ RCC ہم نے بنوایا ہے۔ اس سے لوگوں کو کہ جو معاملات ہیں وہ زندگی میں بہتری آئی ہے اور وہ معاملہ حل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو پروجیکٹ چل رہے ہیں پورے حلقے کے اندر وہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ کچھ منصوبے تھے وہ ہم نے اپنا بھجوائے ہوئے تھے، وہ جس کے اوپر گورنمنٹ نون لیگ کی آنے کی وجہ سے وہ گورنمنٹ نے اپنے نون لیگوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لی ہیں کہ یہ کام ہم نے کروائے ہیں۔ کاوشیں ساری PTI کی ہیں اور کریڈٹ جو ہے وہ نون لیگ کے لوگ لے رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، جس لحاظ سے ہمیں کام کرنا چاہیے، جس سپیڈ سے ہمیں کام کرنا چاہیے، جو خان صاحب کی ایک ویو چلی ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ اس حد تک ہم اس میں فائدہ اٹھا نہیں پا رہے، کیونکہ نون لیگ کے گراس روٹ لیول پہ بہت زیادہ ورکنگ ہے، پرانے لوگ ہیں، وہ سارے معاملات ان کے ساتھ اپنے لوگ سیٹ ہیں۔ ہمیں وہ دھڑے اپنے ساتھ شامل کرنے پڑیں گے، یہ آسان الیکشن نہیں ہوگا، یہ ایک ٹف الیکشن ہے، اس میں ہمیں سب کو محنت کرنی چاہیے، اور خان صاحب کے جس طرح کی ایک بوسٹ اپ آیا ہوا ہے اس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، جو میں نے اپنے حلقے کی اگر میں بات کروں تو جو میں نے اپنے حلقے میں ورک کیا نا جی، میں نے ایک بلاک کوڈ کو لیا، اپنے ایک بلاک کوڈ میں نے ورکنگ شروع کی ہوئی ہے، اس کے اندر سے میں نے لوگ اپنے ہائر کیے ہوئے ہیں۔ میں اپنے گراس روٹ لیول پہ جا رہا ہوں، بالکل کافی حد تک میں 80% تک میں نے اپنا ورکنگ کمپلیٹ کر لی ہے کہ جیسے ہی ہمیں خان صاحب ٹکٹ دیتے ہیں یا ہمارے کو جو بھی معاملہ سیٹلمنٹ ہوتے ہیں تو ہم نے اپنے جو انشاءاللہ میرے جو گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں انہیں لے کے میں انشاءاللہ اپنی ٹیم کو آگے چلوں گا۔ وہ خان صاحب نے اس دفعہ نا ایک کرائٹیریا بنایا ہے، حلف نامے لینے انہوں نے سارے کینڈیڈیٹ سے، وہ اپنے حلف نامے پارٹی آفس میں جمع کروا دیں گے، اس کے بعد خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سارے متفق ہو کے اس کے پیچھے کینڈیڈیٹ کے پیچھے چلیں گے۔ ایسی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جی پارٹی میں انتشار پھیلے گا یا ٹکٹوں کی غلط تقسیم سے یہ معاملات ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پچھلے الیکشن میں کوئی غلط تقسیم ہوئی تھی، اسی کو آگے مد نظر رکھتے ہوئے خان صاحب نے ایک بہتر پالیسی اپنا بنائی ہے تاکہ اس کے اندر سے جو ہے نا سارے معاملات کو خود وہ دیکھ رہے ہیں، خود ہی انہوں نے ٹکٹیں دینی ہیں اور خود ہی انہوں نے انٹرویوز کرنے ہیں اور خود ہی حلف نامے لینے ہیں۔ صحیح۔ اگر فرض کریں کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی جی، جس کو بھی ملے گی پارٹی کی طرف سے تو آپ اس کے ساتھ بھرپور سپورٹ کریں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور۔ آج کل میجر مسئلہ جا رہا ہے، ہماری گورنمنٹ آئی تھی، PTI کی گورنمنٹ آئی تھی، اس وقت بہت سے معاملات جو ڈسٹرب تھے، اکانومی بہت زیادہ ڈاؤن تھی۔ عمران خان صاحب نے بہت محنت کی تھی، محنت کر کے اکانومی کو سٹیبل کیا تھا، مہنگائی کو کنٹرول کیا تھا، ایک بالکل سٹیبلٹی آ چکی تھی، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھی۔ تو جو یہ رجیم چینج کا پروسیس سارا ہوا ہے، اس رجیم چینج کے پروسیس کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ اگر پاکستان اس کی معیشت اور جو اس کی عوام سٹیبل ہو جاتی ہے تو کل کو ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا۔ تو وہ سارا جو پروسیس تھا وہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا تھا کہ یہ اپنا اس کو ہٹائیں گے، دوسری قوم کو لے کے آئیں گے، دوسری والی پارٹی کو، تو سارے معاملات اس سے حل نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ معاملات جو ہے نا یہ اب تک تھمتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ یہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے اور یہ معاملات بہت آگے تک جا رہے ہیں۔ کوئی جو اپنا ملک ہے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ خان صاحب کے علاوہ کرنا نہیں چاہتا، وہ کہتے ہیں خان صاحب کو لے کے آئیں پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ اب خان صاحب جو ہیں وہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بن گئے ہیں، عوام کی بھی مجبوری بن گئے ہیں،
اوور آل دی ورلڈ ان کی خان صاحب مجبوری بن چکے ہوئے ہیں. سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو پہلے تجربہ نہیں تھا، جو پہلی گورنمنٹ ان کو ملی ہے ان کا فرض بہتر طریقے سے اس کو چلائیں گے، کیونکہ ایک ایکسپیرینس بندہ اور ایک نان ایکسپیرینس بندے میں فرق ہوتا ہے. اللہ